بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عراق میں حملہ، امریکہ کا ایران پر الزام۔ یوکرین کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر روسی طیاروں نے حملہ کر دیا۔ امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ بند۔ یوکرین میں نیٹو کی سپلائی کو نشانہ بنا سکتے ہیں روس۔ یہودی آباد کاری کی خطرناک سکیم۔ یورپی یونین کا صدر پیوٹن کو دیوار سے لگانے کے لیے نئی پابندیوں پر غور۔ پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد 19 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ آلو کی قیمت کیا ہے، ٹماٹر کی قیمت کیا ہے، مجھے کیا پتا، وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان روس اپنے اسرائیلی سالے کے کہنے پر گیا۔ مولانا فضل الرحمان۔ مچھر کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے 2 ارب جنیاتی مچھر ماحول میں چھوڑے جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عراق کے جنوبی شہر اربل میں گزشتہ شب امریکی قونصلیٹ اور کرد ٹی وی کی عمارت پر درجنوں میزائل داغے گئے ہیں۔ عراق کے سیکیورٹی حکام نے امریکی قونصلیٹ اور کرد ٹی وی کی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایک عہدیدار نے الزام عائد کیا ہے کہ حملہ پڑوسی ملک ایران سے کیا گیا ہے، تاہم حملے سے ہونے والے نقصان پر عراقی اور امریکی حکام کے بیانات مختلف ہیں۔ امریکہ کے مطابق نہ ہی قونصلیٹ کو نقصان پہنچا ہے اور نہ وہاں کوئی زخمی ہوا ہے۔ امریکی قونصلیٹ کی عمارت نو تعمیر شدہ ہے اور فی الحال خالی ہے، جبکہ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ قونصلیٹ پر کئی میزائل گرے ہیں اور ہلاکتیں ہونا لازمی بات ہے۔ عراق کے سیکیورٹی حکام کے مطابق قونصلیٹ پر حملہ آدھی رات کے بعد کیا گیا اور علاقے میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ چند دن پہلے اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک حملے میں ایران کے 2 ارکان کو مار دیا تھا۔ امریکہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حملہ پڑوسی ملک ایران سے کیا گیا ہے۔ روسی فوج نے پولینڈ کی سرحد پر یوکرین کے فوجی اڈے پر 30 میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں 35 افراد مارے گئے اور 134 زخمی ہوئے۔ پولینڈ سے محض 25 کلومیٹر دوری پر واقع یوکرین کے شہر یافوریف میں ملک کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر روسی طیاروں نے حملہ کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 140 مربع میل پر محیط اس فوجی اڈے میں یوکرینی اہلکاروں کو تربیت دینے کے لیے نیٹو کے ٹرینرز بھی موجود تھے۔ تاہم ابھی تک واضح نہیں ہے کہ مارے جانے والے اور زخمی ہونے والوں میں کوئی غیر ملکی یا نیٹو اہلکار بھی شامل ہے یا نہیں۔ روس کا یہ پہلا حملہ ہے جو یوکرین کے مغربی علاقے اور یورپی یونین کے رکن ملک پولینڈ کے قریب کیا گیا ہے، تاہم اب تک یورپی یونین اور پولینڈ نے اس حملے پر رد عمل نہیں دیا ہے۔ امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ شدید مالی بحران اور کابل میں طالبان کی نئی حکومت کے ساتھ رابطے منقطع ہونے کے بعد بند ہو گیا ہے۔ سفارت خانے میں کام کرنے والے سفارتکاروں کے پاس امریکی ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ 1 مہینے کے اندر امریکی ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا تو ان سفارتکاروں کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، لیکن انہیں افغانستان واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس وقت تقریباً 100 سفارتکار واشنگٹن میں، افغان سفارت خانے لاس اینجلس اور نیو یارک کے قونصل خانوں میں کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کا سفارت خانہ اور قونصل خانے شدید مالی بحران کا سامنا کر رہے تھے اور ان کے بینک اکاؤنٹس بھی بند تھے۔ امریکہ کا طالبان کی جانب سے مقرر کیے گئے سفارت خانوں کو تسلیم کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ طالبان حکومت کو بین الاقوامی برادری نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے اور طالبان نے ابھی تک مختلف ممالک میں افغان مشنز کا کنٹرول پوری طرح نہیں سنبھالا ہے۔ ان افغان سفارتکاروں کو سفارتی مشن کے بینک اکاؤنٹ تک رسائی نہیں ہے۔
کیونکہ بینکوں نے ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا ہوا ہے۔ امریکی حکومت کی اس وقت سفارت خانے کی بندش کے حوالے سے طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں مغربی ہتھیار سپلائی کرنے والوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ مختلف ممالک سے یوکرین میں ہتھیار بھیجنا نہ صرف ایک خطرناک چال ہے بلکہ اس کی وجہ سے روسی فوج نشانہ بن سکتی ہے۔ روس نے یوکرین کو مہیا کیے جانے والے ہتھیاروں کے نتائج بارے خبردار کیا تھا، جن میں ایک آدمی کی مدد سے چلنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس طرح کے دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس کی وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے جمعے کو روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے مشرق وسطی سے 16,000 جنگجوؤں کو بھرتی کرنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ صدر پیوٹن نے ایک اجلاس کے دوران وزیر دفاع سرگئی کو کہا تھا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے مدد کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو آنے دو اور انہیں جنگ زدہ علاقے تک پہنچانے میں مدد دو۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے تاریخی مسجد ابراہیمی کے اطراف میں یہودی آباد کاری کی تعمیراتی کام کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے فلسطین کے علاقے الخلیل میں قائم تاریخی مسجد ابراہیمی کے آس پاس میں یہودی کاری کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ نئی کھدائیوں کے نتیجے میں مسجد کی عمارت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 10 اگست کو قابض فوج نے مسجد کے اطراف میں یہودیت کی خطرناک ترین اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے تاکہ مسجد ابراہیمی کا زیادہ تر حصہ چرایا جا سکے اور اس کی قیمتی اراضی پر قبضہ جمایا جا سکے۔ یہ اسکیم مسجد ابراہیمی کے صحنوں کی تقریباً 93 مربع میٹر زمین بھی ہڑپ کر چکی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر اولاف نے گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس میں انہوں نے روسی صدر سے یوکرین جنگ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ فرانس کے صدارتی دفتر کے حکام نے بتایا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق یہ ٹیلی فونک رابطہ تقریباً 90 منٹ تک جاری رہا۔ صدارتی دفتر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ارکان آنے والے چند دنوں میں روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کریں گے۔ ان پابندیوں کا مقصد صدر پیوٹن کو بین الاقوامی برادری سے الگ کرنا اور انہیں دیوار سے لگانا ہے۔ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بتایا ہے کہ پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد 19 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3 اور 4G صارفین کی تعداد ریکارڈ مدت میں 10 کروڑ 80 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 11 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار حکومتی اقدامات کا ثبوت ہیں۔ ملک کے 12,000 پسماندہ دیہاتوں کے 2.5 کروڑ افراد نیٹ ورکنگ سے منسلک ہو چکے ہیں۔ ملک چاروں صوبوں کے 4,000 سے زائد دیہاتوں کے مزید 27 لاکھ افراد کے لیے منصوبے چند ماہ میں شروع کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو عوام کی نہیں اپنے کرپشن مقدمات کی فکر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی سینئر قیادت کا اہم اجلاس ہوا، جس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ ناراض پارٹی ارکان سے رابطے جاری ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل چکا تھا، لیکن میں صرف نوجوانوں کے مستقبل کی خاطر سیاست میں آیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب میرے 5 سال پورے ہو جائیں گے تو وعدہ ہے کہ جتنا کام ہم نے کیا ہوگا 5 سال میں اتنا کام کسی حکومت نے نہیں کیا ہوگا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ قوم جب بنتی ہے جب اس کا نظریہ ایک ہو، جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش بلوچستان کی آزادی کی تحریکیں یا پختونستان، جب تک ہم یہ نعرے نہیں چھوڑیں گے ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ 25 سال سے اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا ہوں کہ اگر عظیم قوم بننا ہے تو اچھائی کا ساتھ دیں۔ میں اس لیے سیاست میں نہیں آیا کہ آلو کی قیمت کیا ہے اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے، میں نوجوانوں کو ایک قوم بنانے کے لیے سیاست میں آیا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ریاست کو گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کی امریکی صدر کے سامنے کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھیں اور پرچی ہاتھ میں ہوتی تھی، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ میری زندگی مغرب میں گزری ہے، جو ان کے جوتے پالش کرتا ہے وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد جلسے میں 10 لاکھ افراد لانے کی بجائے 172 ارکان پورے کرنے کی فکر کریں۔ ہم کامیابیوں کے آخری مراحل میں ہیں۔ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ اصولاً عمران خان اب عوام سے خطاب نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستانی ہے اور انہیں وطن واپسی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شیخ رشید رائی کے پہاڑ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان روس بھی اپنے اسرائیلی سالے کے کہنے پر گیا۔ عمران خان کے خلاف پورا ملک تیار ہے، ہم انہیں کسی بھی وقت اسلام آباد بلا سکتے ہیں۔ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا حکم نہیں مانتے۔ عمران خان پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ عمران خان بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ عمران خان بڑکے مارنا چھوڑ دے۔ آج ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے، یہ اپنے اراکین پورا کرنے کی فکر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اسلام آباد جلسے میں 10 لاکھ افراد لانے کی بجائے 172 ارکان پورے کرنے کی فکر کریں۔ کیلیفورنیا اور فلوریڈا میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ 2 ارب سے زائد مچھر ماحول میں چھوڑے جائیں گے۔ مچھروں کی اگلی نسل کم کرنے یا پھر انہیں بانجھ بنانے کے لیے برطانوی حیاتیاتی ٹیکنالوجی کمپنی آکسی ٹیک نے اس کے لیے 2 ارب سے زائد مچھر تیار کیے ہیں، جن کی بدولت ان سے پھیلنے والے امراض کو روکا جا سکے گا۔ یہ مچھر مادہ مچھر سے مل کر ایسے مچھر پیدا کریں گے جو اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ یوں ایک نسل بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر ختم ہو جائے گی۔ جینیاتی تبدیل شدہ مچھر کا نام OX5034 رکھا گیا ہے۔ نر مچھر مقامی مادہ مچھر سے مل کر صرف مادہ مچھر ہی پیدا کریں گے، لیکن پیدا ہونے والے مچھر بلوغت سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ اس طرح گویا مچھروں کی پوری نسل ہی برباد ہو جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ نر مچھروں سے انسانوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کاٹنے اور خون چوسنے کا کام مادہ مچھر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور مضر مکھی کو کامیابی سے ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ کار استعمال کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب بعض ماہرین نے اس پورے طریقہ کار کو متنازع کہا ہے۔ انہیں تشویش ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مچھر چھوڑنے سے ایسے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو اب تک ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا نام کس نے اور کب تخلیق کیا۔ اسلامی سال کے تمام مہینوں کے نام عرب نے رکھے یا پھر اسلام کے نزول کے بعد رکھے گئے، لیکن رمضان المبارک کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے پہلے ہی قرآن میں رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک میں ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں جن میں لفظ رمضان کا ذکر ایک مبارک مہینے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر پسند تھا کہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر الہامی کتابیں جیسا کہ تورات، زبور، انجیل بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی گئیں۔ رمضان کے معنی رمز یا رمزو کے لفظ سے لیا گیا ہے، جن کے معنی جل جانا کے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔
جب مومن پہلا روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ مومن کی بھوک پیاس کی آگ میں اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 29 رمضان کی شب تک روزہ دار مومن کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گھنے جنگلات میں بھٹک جانے والے شخص کو 18 روز بعد بازیاب کروا لیا گیا۔ 6 جنوری 2021 کو 58 سالہ رابرٹ کوئنز لینڈ کے ایک ہوٹل سے باہر نکلے اور واپس نہیں آئے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں گھنی جھاڑیاں، دریا اور ڈیم کا پورا علاقہ چھان مارا لیکن وہ نہیں ملے، تاہم 18 روز بعد ایک دوسرے شخص نے انہیں اس وقت ڈھونڈ نکالا جب وہ دریائی ڈیم کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ رات کے وقت ہوٹل واپس لوٹ رہے تھے کہ ٹریفک سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل میں کار موڑ دی تاکہ کچھ فاصلہ طے کر کے دوبارہ روڈ تک پہنچا جا سکے، لیکن یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا اور ان کی گاڑی سڑک سے دور تک جاتی رہی جہاں وہ راہ بھٹک چکے تھے۔ 3 روز تک وہ اپنی کار میں ہی رکے رہے اور اس کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد وہ کار سے باہر نکلے اور بڑی مشکل سے ڈیم کے کنارے تک پہنچے۔ اگلے 15 روز تک انہوں نے جنگل سے مشروم کھائے اور پانی پی کر اپنی جان بچائی۔ وہ ڈیم کے کنارے پر ہی سوتے رہے اور دن بھر وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے انہیں دیکھا۔ اس عرصے میں رابرٹ بہت کمزوری کا شکار ہو چکے تھے اور 10 کلو گرام وزن بھی کم ہو چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر 100 سالہ خاتون کی ایک ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنی طویل عمر اور خوشحال زندگی کا راز بتا رہی ہیں۔ کمالہ نامی خاتون کی ویڈیو جس میں خوش مزاج معمر خاتون کو چلتے پھرتے اور ہنستے مسکراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ٹیکسٹ کی صورت میں بتایا گیا کہ کمالہ نے اپنی زندگی کی 100 بہاروں میں دوسری عالمی لڑائی، ہندوستان کی آزادی اور عالمی وبا کورونا سمیت کئی دکھ درد جھیلے۔ خاتون نے بتایا کہ مجھ جیسی اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کو کھلے دماغ کے ساتھ قبول کیا۔ کمالہ نے ویڈیو میں بتایا کہ پیزا کھائیں، کچھ کیلوریز اچھی ہوتی ہیں، ہر روز 30 منٹ چہل قدمی کریں، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ بالکل چھوڑ دیں، زندگی کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں، آپ یقیناً 100 سال جئیں گے۔ خاتون کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا صارفین میں انتہائی مقبول ہو رہی ہے اور صارفین انہیں زندہ دل خاتون کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کے شہر اوکساکا سے 9 کلومیٹر دور ایک قصبے میں دنیا کا سب سے چوڑے تنے والا درخت موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں سیاح ہر سال وہاں جاتے ہیں۔ یہ درخت ایک مقامی چرچ کے احاطے میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب اگایا گیا تھا۔ اس بارے میں لوگ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی مختلف روایات بیان کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کے مطابق اس کی عمر 6000 سال تک بتائی گئی ہے۔ البتہ حالیہ برسوں میں محتاط سائنسی اندازوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 1400 1600 سال تک پرانا ہے۔ مقامی زبان میں اسے ٹیبل کا درخت کہا جاتا ہے، جو اس قصبے کی شناخت بھی ظاہر کرتا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اس جگہ پر کئی درختوں کے تنے آپس میں مل گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے کیے گئے جینیاتی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی درخت ہے۔ اس کے تنے کا پھیلاؤ 138 فٹ جتنا ہے، جس کا احاطہ کرنے کے لیے کم از کم 30 بالغ افراد کو اپنے ہاتھ پھیلا کر دائرے کی شکل میں اس کے گرد کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کا قطر کم از کم 46 فٹ جتنا ہے۔ ماضی میں اس کی اونچائی 141 فٹ بتائی جاتی تھی، لیکن 2005 میں لیزر آلات کی مدد سے پیمائش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دراصل 116 فٹ اونچا ہے۔ تاہم اس کے بعد سے اب تک دوبارہ اس کی بلندی نہیں ناپی گئی۔ 1500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہونے کے باوجود ٹیبل کا یہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے اور اس کے تنے کی چوڑائی میں بھی بڑی آہستگی سے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی مرین ایلک کیتھروڈ کو افغانستان میں تعینات ہوئے 3 ہفتے ہوئے تھے کہ طالبان سے لڑتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی والدہ کریچن کیتھروڈ کے لیے اپنے جوان سالہ بیٹے کی ہلاکت کی خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔
اس کی والدہ نے وہ خوفناک لمحہ دہرایا جب 3 اہلکار ان کے بیٹے کی موت کی خبر سنانے ان کے دروازے پر آئے۔ ماں کو معلوم تھا کہ ان افسران کا ان کے گھر پر آنا صرف ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں۔ بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی وہ اتنی دیر تک زور زور سے چیختی رہی کہ اگلے دن بات کرنے کے لیے بھی ان کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ افغانستان میں گزشتہ 2 ہفتوں میں پیش آنے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر ان کی دکھی یادیں تازہ کر دیں، اور ایک سوال جو بار بار ان جیسی بیشتر ماؤں کو پریشان کر رہا ہے کہ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ تھا بھی یا نہیں۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے اچانک فیصلے کے بعد سے متعدد متاثرہ خاندان حکومت سے سوال کر رہی ہیں کہ جو درد اور تکلیف جو انہوں نے جھیلی اس کا کوئی فائدہ بھی تھا، کوئی مقصد بھی تھا۔ یہ ماں اپنے گھر میں ڈارک ہارس کے نام سے ایک لاج تیار کر رہی ہے۔ اس لاج میں 25 کمرے ہیں اور ہر کمرہ جنگ میں ہلاک ہونے والے ان فوجیوں کے نام پر رکھا گیا جو اس کے بیٹے کی بٹالین کا حصہ تھے۔ ایلک کیتھروڈ 5ویں میرین ریجمنٹ میں تعینات تھے، جو عام زبان میں ڈارک ہارس بٹالین کے نام سے جانی جاتی تھی، جبکہ اسی بٹالین کے متعدد فوجی اپنی جان لے کر ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ڈارک ہارس بٹالین کے 1000 میرین کو سال 2010 میں افغانستان میں تعینات کیا گیا تھا، جو امریکی فوجیوں کے لیے خونی مشن ثابت ہوا۔ سن 2010 میں جب ڈارک ہارس بٹالین ضلع سنگین پہنچی تو ہر عمارت پر طالبان کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کو امریکی فوج پر طنز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی میرینز کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سنگین میں واقع ملٹری بیس پر اتارا جا رہا تھا تو انہیں گولیوں کا نشانہ بننا پڑا۔ ایلک کیتھروڈ بھی اسی مشن میں شامل تھا اور میدان جنگ کا پہلی مرتبہ تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ 14 اکتوبر 2010 کو ایلک کیتھروڈ نے اپنے ساتھی میرینز کی مدد کرنے بیس سے باہر نکلا تو طالبان کے حملوں کی زد میں آ گیا۔ سربراہ سارجنٹ شان جانسن بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بائیں جانب دیکھا تو ایلک کیتھروڈ منہ کے بل پانی میں تیر رہا تھا۔ سارجنٹ شان جانسن کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ نوجوان ایلک کیتھروڈ ہلاک ہو چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔